شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اٹھو سکلز کے تمام سبسکرائبرز اور نان سبسکرائبرز ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اٹھو الیکٹریشین کورس سیشن نمبر 3 میں آج ہم بات کریں گے کولنگ سسٹم کے بارے میں۔ گاڑی کے اندر استعمال ہونے والا کولنگ سسٹم کی ضرورت کیا ہے، یہ گاڑیوں کے اندر کیوں استعمال ہوئی ہے، اگر ہمارے گاڑی کے اندر کولنگ سسٹم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ دوستو، اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2005 ویٹس کا ہیڈ اینڈ سلنڈر ہے، جس کو بعض لوگ ہاف انجن بھی کہتے ہیں۔ اس سلنڈر ہیڈ میں بننے والے میکینیکل انرجی یا بننے والی قوت سے ہماری گاڑی چلتی ہے۔ اسی قوت کو بنانے کے دوران جو پیٹرول، ہوا اور اگنیشن سے جو گیسز پیدا ہوتے ہیں، ان گیسوں سے اس سلنڈر ہیڈ کی درجہ حرارت 1500 سی سے لے کر 2000 سیلسیس تک سینٹی گریڈ سیلسیس تک اس کی گرمائش پہنچ سکتی ہے، جو بہت زیادہ درجہ حرارت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلنڈر ہیڈ بنا کس چیز سے ہے۔ اس سلنڈر ہیڈ کو بنانے کے لیے 3 دھاتوں کا استعمال ہوا ہے، 3 مٹیریلز کا استعمال ہوا ہے: پلاٹینیم، آئرن، المونیم۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دھاتیں اس ہیڈ کو بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، یعنی وہ کون سی درجہ حرارت پہ پگھل جاتے ہیں۔ ان سب دھاتوں میں جو سب سے مضبوط اور درجہ حرارت کو سب سے زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے والا جو دھات ہے وہ پلاٹینیم ہے، جو 1750 سینٹی گریڈ سیلسیس تک گرمی کو برداشت کر سکتی ہے اور 1750 سیلسیس گرمی کے بعد وہ پگھل جاتا ہے۔ اس میں جو دوسرا نمبر مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ آئرن ہے، اور آئرن کی جو قوت برداشت ہے، گرمی کی جو قوت برداشت ہے وہ تقریباً 1350 سینٹی گریڈ سیلسیس ہے، یعنی 1350 سینٹی گریڈ سیلسیس درجہ حرارت کے بعد آئرن پگھل جاتا ہے۔ اور اس میں جو تیسرا دھات استعمال ہوا ہے، تیسرا مٹیریل استعمال ہوا ہے، وہ سب سے کمزور درجہ حرارت برداشت کرنے والا دھات ہے، وہ المونیم ہے۔ المونیم تقریباً 650 سینٹی گریڈ درجہ حرارت لینے کے بعد پگھل جاتا ہے۔ اب کولنگ سسٹم کا جو ضرورت ہے، اس کی جو نیسیسٹی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارا انجن کا جو ہیڈ اینڈ سلنڈر ہے وہ 3 دھاتوں سے بنا ہوا ہے، ان میں سب سے مضبوط پلاٹینیم ہے جو 1750 سینٹی گریڈ سیلسیس تک گرمی کو برداشت کر سکتی ہے۔ اب اگر ہمارے انجن میں 1500 سیلسیس سے لے کر 2000 سیلسیس تک درجہ حرارت یا گرمی بن سکتی ہے، تو پھر وہاں 2000 سینٹی گریڈ گرمی کے بعد ہمارا ہیڈ اینڈ سلنڈر جو ہے وہ بالکل پگھل جائے گا۔ تو اسی پگھلنے سے بچنے کے لیے کولنگ سسٹم کا نظام بنایا گیا ہے۔ دوستو، ایک اور بات یاد رکھنا، ہمارے انجن میں جو انجن آئل جو موبلین استعمال ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس لیے انجن کے لیے کولنگ سسٹم ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر ہمارا کولنگ سسٹم کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا جو
ہیڈ اینڈ سلنڈر کی درجہ حرارت ہے وہ تو 2000 یا 1500 سیلسیس تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر المونیم کیوں پگھلتا نہیں، پھر آئرن کیوں نہیں پگھلتا، یا پلاٹینیم کیوں نہیں پگھلتا، یا ہمارا جو انجن کا آئل ہے وہ سیز کیوں نہیں ہو جاتا، ہمارا پسٹن جام کیوں نہیں ہوتا؟ تو آئیے دوستو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب کبھی ہمارا انجن کا کولنگ سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں کمپنی نے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ہیڈ اینڈ سلنڈر کے درمیان گیسکٹ ایک ربڑ ٹائپ کا چیز رکھا ہے۔ یہ گیسکٹ انجن کے ہیڈ سلنڈر میں پانی اور جو آئل ہے، جو مبلین ہے، اس کے درمیان یہ اس کا تقسیم کرتا ہے۔ جب بھی ہمارا کولنگ سسٹم کبھی بھی فیل ہو جاتی ہے تو تقریباً 177 سینٹی گریڈ سیلسیس کے بعد ہمارا گاڑی کا جو گیس کٹ ہے وہ برن ہو جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے انجن میں موجود پانی اور اس میں موجود جو آئل ہے، جو مبلین ہے، وہ مکس ہو جاتے ہیں اور ہمارا گاڑی جو ہے وہ فائرنگ مس فائرنگ شروع کر دیتی ہے اور ہماری گاڑی رک جاتی ہے۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چل جائے گا کہ ہمارا گاڑی کا جو گیس کٹ ہے وہ جل چکا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے اس کے ریڈیٹر میں جو پانی ہے وہ پانی آپ چیک کرو، اگر اس میں آپ کو آئل یا مبلین مکس نظر آئی تو آپ سمجھ لے کہ میرے گاڑی کے جو گیسکٹ ہے وہ اڑا ہوا ہے۔ تو یہ تھا گاڑی کے اندر، گاڑی کے انجن کے اندر کولنگ سسٹم کی ضرورت۔ خدا کرے کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کولنگ سسٹم کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو رمضان المبارک کی وجہ سے ہماری ویڈیوز آپ تک کچھ لیٹ آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد آپ کو مزید اچھے ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ خدا حافظ، خوش رہو دوستو۔